ظلم کیا ہو، ارے تھوڑا یا زیادہ، بہرحال ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر اللہ کے رسول ظلم کیا ہے۔ بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے نبی کے پاس آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان جانے کیا اتنا ڈر تھا، اتنا خدشہ تھا، وہ بھاگے بھاگے آئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو ناگہانی میں لا علمی میں ہمارا ایمان چلا جائے، ایمان برباد ہو جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن کسی کے لیے امن ہے وہی ہدایت یافتہ ہوں گے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ظلم کہا گیا شرک۔ بھاگے بھاگے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور وہی سوال کہ اللہ کے رسول ہم میں کون ہے جنہوں نے اپنے اوپر تھوڑا بہت ظلم نہ کیا ہو، سبوں نے اپنے اوپر تھوڑا بہت ظلم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس ہوا کما تظنون، وہ نہیں جیسا تم سوچ رہے ہو، وہ یہاں مراد نہیں ہے جو تم گمان کر رہے ہو، انما ہوا کما قال لقمان علیہ السلام، یہاں وہی بات مراد ہے جو بات حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، تم اللہ کی توحید میں، اللہ کی وحدانیت میں تم شرک نہ کرنا، تم شرک نہ کرنا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ یہاں کہتا ہے ہدایت کل قیامت کے دن ان کے نصیب میں ہوگی، ہم وہی لوگ پائیں گے جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے فرمان سے ثابت کر دیا، صحابہ کو تسلی ہو گئی، بتا دیا۔ کتنے خوف رکھتے تھے شرک کے بارے میں، کتنے ڈرا کرتے تھے، آیت کریمہ نازل ہوئی، بھاگے بھاگے ہو کے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ ہمیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، ہمیں توحید میں خلل آ جائے کوئی فرق نہیں، ہم سے شرک سرزد ہو جائے ہمیں ذرہ برابر اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس چیز پر کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کب تک صحابہ کرام شرک جیسے گناہ سے اس قدر ڈرا کرتے تھے کیونکہ وہ شرک کی قباحتیں جانتے تھے، اس کا انجام جانتے تھے۔ آج ہم شرک کی قباحتیں نہیں جانتے۔ ایک آدمی آتے اور کہتے اللہ کے رسول کوئی ہمارے اوپر کٹا چوری بندوق رکھ کر کے کہے اللہ کا انکار کر دو تو کیا اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہیں جان سے مار دینا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کا انکار کر دو تب تمہاری جان بچے گی، تب میں تجھے چھوڑوں گا، اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کر دینا۔ لیکن وہی آدمی یہ کہے یہ ہمارا معبود ہے، اور یہ ہماری قوم کی مورتی ہے، یہ ہماری دیوی ہے، یہ ہمارا دیوتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو یا اس کے نام پہ کوئی نذر و نیاز چڑھاؤ۔ فرمایا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اے میرے پیارے ساتھی تجھے قتل کر دیا جائے، مار مار کر بوٹی بوٹی کر دیا جائے، تیرے جسم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں منتقل کر دیا جائے تو اپنے جسم کو بوٹی بوٹی کرا لینا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں منتقل کرا لینا، باپ بٹوا لینا، لیکن لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کی توحید میں ذرہ برابر شرک نہ آنے دینا۔ او حرقتا، یا تجھے جلا کر خاکستر کر دیا جائے، جلا کر راکھ کر دیا جائے تو جلا کر راکھ کروا لینا، لیکن پھر بھی اللہ کی توحید میں شرک نہیں کرنا۔ اتنا بڑا اپنے جسم کی بوٹی بوٹی کرائی جا سکتی ہے، قیمہ بنوایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی توحید میں شرک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جنہوں نے شرک کر لیا، جن سے شرک سرزد ہوا، فرمایا اللہ نے ان کے لیے جنت حرام کر دی ہے، حرم اللہ علیہ جنت حرام، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا گیا۔ اور کل قیامت کے دن ایسے ظالموں
مددگار و مددگار نہیں ہوگا. یہ اتنا بڑا جرم ہے. اس جرم کے مرتکب شخص کا کوئی اس دن انصار نہیں ہوگا, کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ. جانتے ہو یہ ایسا جرم ہے کہ کوئی بغیر توبہ کے مر گیا, بغیر توبہ کیے ہوئے شرک کی حالت میں مرا تو جانتے ہو وہ جہنم میں جائے گا, وہ جنت نہیں جا سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک کے علاوہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کو اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, اپنی رحمت سے معاف کر دے. یہ اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسا شخص جو بغیر توبہ کے مر گیا, شرک سرزد ہوا اور زندگی میں توبہ نہیں کیا, شرک کی حالت میں موت آ گئی, تو اللہ فرماتا ہے اس کے یہ گناہ بخشے نہیں جائیں گے, اس کا یہ شرک معاف نہیں کیا جائے گا. اور اس ظلم کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر جنت حرام کر دیا, اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا ہے. اور قرآن پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا. 8واں پارہ ہے, صفحے کا آغاز ہوا دل کا حجت النفس. حافظ جی بیٹھے ہوئے اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا, ایک دو کا نہیں, 18 نبیوں کا, موسیٰ کا, عیسیٰ کا, ہود کا, یونس کا, ذوالکفل کا اور بڑے بڑے اجل انبیاء کا ذکر فرمایا. کل 18 نبیوں کا ذکر فرمانے کے بعد اور ایک ہی سب فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ سارے یہ 18 انبیاء بھی شرک کر لیتے, بالفرض ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا, لَحَبِطَ عَنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ, تو اللہ فرماتا ہے شرک کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. جن کو اللہ نے نبوت دی, جن کو اللہ نے رسالت دی, جن کو اللہ نے نبی بنایا, موسیٰ جیسے پیغمبر جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا, عیسیٰ جیسے پیغمبر جن کو روح اللہ کا خطاب ملا, حضرت یعقوب جیسے جلیل القدر, حضرت یوسف جیسے انبیاء اگر شرک کر لے, ان سے بالفرض محال اگر تھوڑا بہت شرک ہو جائے, اللہ فرماتا ہے اس شرک کی وجہ سے ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر بتایا, اے نبی آپ کے اوپر بھی وہی چیزیں وحی کی گئی ہیں جو تمام انبیاء کے اوپر کی گئی ہیں. اس کے بعد ان اشرکت, اے میرے پیارے محبوب اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جاتا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو شرک کرنے کی وجہ سے آپ کے اعمال بھی برباد ہو جاتے, وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور شرک کرنے کے پاداش میں آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے, کل قیامت کے دن آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. نبی جن کا مقام اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اللہ کے رسول تمام نبیوں کے نبی ہیں, تمام نبیوں کے سردار ہیں, اس کے باوجود بھی کیا کہا جا رہا ہے لیکن اشرکتا, اے نبی بالفرض محال اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے, دوسرے لوگ تو چھوڑو, آپ سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو شرک کرنے کی وجہ سے آپ کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے, اور قیامت کا دن ہوگا, اس دن آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے, آپ نقصان جھیلنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب سمجھ میں آیا یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں اور ہمیں ذرہ بھی فرق نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مشرک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بھی قیامت کے دن نہیں ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں چاہتا ہوں پوری روایت پیش کروں. لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. صحیح مسلم کے اندر
فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی. میں نے بتایا دعا کے موضوع پر کہ نبی بھی اپنی دعا کو زبردستی اللہ سے نہیں منوا سکتا. نہیں میں تو نبی ہوں میری یہ دعا اور میں نے مثال سے سمجھایا اللہ کے رسول کی کتنی خواہش تھی کہ میرے چچا مسلمان ہو جائے. دعا بھی کیا کرتے ہیں اللہ نے منع فرمایا اے نبی نے کہا اللہ محبت کا بلا کے نہ پایا آپ جسے محبت کرتے جسے چاہتے ہیں آپ راہ راستہ نہیں لا سکتے ولکن اللہ یقین اکشف اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے. حضرت ابراہیم کے سامنے باپ جہنم میں جا رہا ہوگا, حضرت نوح کے سامنے اس کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا. اللہ رشتہ داریاں میں دیکھتا ہے, اللہ توحید دیکھتا ہے کہ توحید ہے یا نہیں. مشرک کبھی بھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا.